Islamic Research Center. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ایک نیا نظریہ سامنے آ رہا ہے کہ موت کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا اور شوہر جو ہے تو عورت کے لیے اس کا جو مرحوم شوہر ہے وہ غیر محرم ہو جاتا. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیونکہ روایتیں اس کے برخلاف ملتی کہ جیسا جو عورت ہے جنت میں اگر وہ جائیں گے دونوں تو اس کی حوروں کی سردار رہیں گی، اسی طرح مرد کے تعلق سے بھی ملتا. اور جو دوسری زندگی ہے بات کی، جیسے اس کے پرورش کرتی ہے بچوں کی، یہ کرتی ہے، یہ ساری چیزیں کرتی ہے عورت، یعنی ان کا سلسلہ کہیں نہ کہیں جڑا ہوا رہتا. اور لوگ اس کے فیور میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہ ایک ایگریمنٹ ہے دونوں کے بیچ میں، اور جب ایگریمنٹ کرنے والا ایک آدمی چلا جا رہا تو وہ ایگریمنٹ آٹومیٹک ختم ہو جا رہا. تو اس کی کیا حقیقت ہے کہ جب انسان شوہر مر جاتا ہے تو کیا بیوی کے لیے غیر محرم، یا بیوی مر جاتی ہے تو شوہر اس کے لیے غیر محرم ہو جاتا ہے؟ کیا رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ دیکھیے شریعت میں اگر شوہر اور بیوی دونوں اگر مرنے تک ایک دوسرے کے ساتھ تھے، جیسا مثال کے طور پر بیوی نکاح میں تھی، اس شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب بھی وہ جنت میں ہوں گے سوائے اس کے کہ اس نے دوسرا نکاح نہ کیا ہو. دوسرا کر لے تو دونوں میں سے جو اخلاق میں زیادہ ہوں اس کے ساتھ ہوں گی بہرحال. لیکن اگر نہ کرے تو اسی بیوی کے ساتھ وہ جنت میں رہے گا، یا ایک سے زیادہ بیویاں کرے اس کے مرنے کے بعد تو اس مرد کے نکاح میں وہ سب بیویاں جنت میں بھی رہیں گی. تو رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے. اور یہ بات کہ میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے مرتے ہی، یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے. میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ میرا سر دکھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرا سر دبانے لگے. اس سے پتہ چلا شوہر بیوی کی خدمت بھی کر سکتا ہے اس کو اگر ضرورت ہو تو. بہرحال آپ دبانے لگے تو میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، چونکہ میں عائشہ بڑے سوالات کرتی، کہ اگر آپ کی زندگی میں مر جاؤں تو آپ کیا کریں گے میرے لیے؟ بولو. بیویاں پوچھتی نا شوہر سے اگر ایسا ہو تو تم کیا کریں گے، ویسا ہو تو کیا کریں گے، تمہاری تنخواہ 1 لاکھ ہوگی تو کیا کریں گے. تو میں عائشہ نے پوچھا اگر میں مر جاؤں آپ کی زندگی میں اللہ کے رسول، ابھی تو صرف بیمار ہوں، سر دکھ رہا ہے، آپ کیا کریں گے بتاؤ. محبت کا تقاضا تھا کہ اب کیا کیا کریں گے شوہر. آپ نے بتایا اگر عائشہ تم میری زندگی میں مر جاؤ تو میں تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، تیری جنازے کی نماز پڑھوں گا اور بعد میں دعائیں مغفرت کروں گا. پھر آپ نے کہا اگر میں مر جاؤں تو کیا کریں گے میرے لیے؟ تو کہا اگر آپ مر جائے تو میں آپ کو نہلاؤں گی، آپ کو کفناؤں گی اور آپ کے لیے دعا کروں گی. آپ نے کہا ٹھیک ہے. یہ کہا کہ نہیں رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو حرام ہے. دونوں نے، آپ نے کہا کہ تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، جنازے کی نماز پڑھوں گا، انہوں نے کہا میں بھی نہلاؤں گی. اور اس کے بعد مائی عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت غم کی وجہ سے یہ بات بتانا بھول گئی. جب دوسری صحابیات کو بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کو نہلا سکتی تو کہا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا عائشہ، ورنہ ہم اللہ کے رسول کو غسل دیتی، دوسرے کیوں دیتے صحابہ؟ ہم دیتی غسل چونکہ ہمارے شوہر تھے، پہلا حق تھا ہمارا. سمجھے آپ؟ تو اس حدیث میں بالکل واضح کلیئر ٹیکسٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہلاؤں گا، کفناؤں گا، نماز جنازہ پڑھوں گا. تو لہذا رشتہ ختم نہیں ہوا بلکہ شوہر نہلائے افضل ہے. آپ نے فرمایا میں نہلاؤں گا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.